السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ کے سامنے دو خواب جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور ان کی تعبیر۔ نہایت ہی اہم یہ خواب ہیں کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر یہ اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر بندے نے اس فانی دنیا سے جانا ہے، لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس طرح جدا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کا غم جو ہے وہ بندے کی زندگی پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ فطرتی ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کی زندگی میں غم لے کر آ ہی جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین، جو نہایت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حالانکہ ساری ازواج ہی آپ علیہ السلام سے پیار محبت کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اپنی ازواج کے متعلق، امہات المومنین کے متعلق۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ میں سب کے ساتھ برابر رہتا ہوں لیکن سب سے بہترین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس فانی دنیا سے گئی تو اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا، یعنی اتنا جدائی کا غم ہوا آپ علیہ السلام کو کہ اس سال کو ہی غم کا سال کہہ دیا۔ اور جب آپ علیہ السلام کے پیارے بیٹے سب سے چھوٹے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ اس فانی دنیا تے گئے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، بلکہ آنسو جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اتنی غم کی کیفیت تھی، اور آپ علیہ السلام کا وہ پھول تھا، صاحبزادہ تھا۔ تو پیارے ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ بندے کی ایک دنیا میں رہتے ہوئے نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے جو بندے کو نظر آتا ہے، بندے کے ساتھ گزرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دو خواب ہیں اسی زندگی سے بندے کے جو ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں۔ خواب کے یہ ہیں کہ اگر بندے کی زندگی میں کوئی ایسا انسان، اس کا والد ہو، والدہ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار میں سے کوئی جاننے والا ہو، وہ فوت ہو جائے اور خواب کے اندر وہ آئے اور آ کر کوئی چیز دے، یعنی میت جاننے والی خواب کے اندر کوئی چیز خواب دیکھنے والوں کو دیتی ہے تو اس کے لیے انتہائی پیارا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ میت سے تو بندہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حالانکہ میت سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، وہ تو میت ہے، فوت ہو چکی ہے، مٹی کے نیچے ہے، لیکن مومن کو جو خوشخبریاں ملتی ہیں وہ خواب میں اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ یہ خوشخبری ہے، اللہ رب العزت نے خواب دکھایا کہ اللہ رب العزت آپ کی وہاں سے مدد کریں گے۔ جو بندہ یہ خواب دیکھتا ہے نا وہ ڈرے نہ، پریشان نہ ہو۔ بعض بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں، میت نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، اب پتہ نہیں ہماری زندگی تھوڑی ہے یا کیا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ نہیں، یہ بہترین اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہی ہے اللہ رب العزت آپ کی وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی میت سے کوئی بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو میت آپ کی مدد کریے، اللہ کی طرف سے انعام ہے اور خوشخبری ہے، یعنی آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں خیر و برکت ہوگی، غیبی نصرت مدد ہوگی، اس بندے کی غیبی نصرت اور مدد ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے پر انعامات ہوں گے۔ بڑا ہی یہ اچھا خواب ہے۔ اور دوسرا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ میت جاننے والی بہن ہے، بھائی ہے، خاص کر کے خونی رشتہ دار، وہ فوت ہوا ہے اور وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، آپ کے خواب میں آیا ہے اور آپ سے کہتا ہے مجھے فلاں فلاں چیز دو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ
آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا آپ نے قرضہ تو نہیں دینا، یا آپ اس کو جانتے ہوں جس نے اس کا قرضہ دینا ہو، کیونکہ آپ کا رشتہ دار تھا، خاص تھا، تو میت کا چیز مانگنا یہ اچھا خواب نہیں ہوتا۔ اگر قرضہ وغیرہ نہیں دینا تو میت کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے، اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ جب وہ کوئی چیز مانگے تو میت کو نیکیوں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بہت ساری زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، قرآن پڑھا جائے، تلاوتیں کی جائیں اور صدقہ خیرات کیا جائے۔ یہ دو خواب تھے، نہایت ہی اہم تھے، کیونکہ یہ عام فام پریشانی والے خواب نظر آتے ہیں، لیکن ایک خواب ان میں سے بہترین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ایک جو ہے نا نصیحت ہی ہے اور سبق آموز خواب یہ ہے، کیونکہ آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے، اس میت کو آپ کی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔